الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالصلاة فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه البخاری. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور وصیت ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ نہ کرے، اسلحہ سے نہ ڈرائے. کوئی ایسا تیز دار دھارا جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ اس کی طرف یوں نہ کرے. فرمایا کہ کیا پتا شیطان اس کے ہاتھ میں حرکت دے دے، ہاتھ میں حرکت دے دے اور یوں یہ جہنم کے گڑھے میں جا پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو انہیں اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے. دنیا میں کتنے ایسے حادثات ہیں کہ مذاق میں گولی چل پڑی، دوست کھیل رہے تھے، جان چلی گئی. تو انسان کی زندگی کا بڑا تحفظ ہے اسلام کی تعلیمات میں. انسانی زندگی کی بڑی قیمت ہے اسلامی تعلیمات میں. تو اللہ کا نبی فرما رہے ہیں کوئی ایسا اشارہ بھی نہ کرے تیز دار دھارے سے، اسلحہ سے، کیا پتا اس کے ہاتھ میں حرکت ہو جائے اور اس کی جان چلی جائے اور جہنم کے گڑھے میں چلا جائے. اس لیے کہ سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور کسی مومن کو قتل کرنا کفر ہے. وقتالہ کفر. کسی ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دینا، ساری انسانیت کو قتل کر دینا. اور کسی ایک مسلمان کی جان بچانا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کی جان بچانا. انسان کی قیمت، مومن کی قیمت بڑی قیمتی ہے اللہ کے یہاں، بہت قیمتی. اس کی اپنی قیمت ہے. لیکن بدقسمتی ہے ابھی مومن کی قدر و قیمت ختم ہو گئی. مسلمان کہلانے والوں کے ہاتھوں سے مسلمان کی جان محفوظ نہیں ہے. یہ دھرتی کا اتنا بڑا قتل، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے: ما ظہر الزنا فی قوم الا ظہر الموت فیہم او کما قال. فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جائے تو اس قوم میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جب کسی قوم میں قتل و غارت کی کثرت ہو جائے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں، تو اللہ ان پر ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے. دونوں چیزیں، موت اچانک، بڑے بڑے حادثات، ایکسیڈنٹ، بڑے بڑے حادثات. جب بدکاری عام ہوتی ہے تو موت کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جب عام آپس میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے تو اللہ باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے اور دشمن مسلط ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی غضب کی، ناراضگی کی شکلیں ہوتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. اور جب تک یہ کسی اپنے بھائی کی طرف یوں اشارہ کر کے کھڑا ہے اسلحہ سے یا تیز دار دھارے سے، اسے ڈرا رہا ہے، تو مسلسل اس پر ملائکہ لعنت فرما رہے ہیں. الملائکۃ تلعنہ حتی ینتہی، لعنت کر رہے ہیں. اس لیے سمجھدار ایمان والے سے شیطان نہیں کھیلتا، اس سے شیطان نہیں کھیلتا، اور اسے اس کے ہاتھ میں تیز دار
آلہ نہیں دیتا کہ وہ اپنے بھائی کی طرف اس سے اشارہ کرے، اس لیے کہ اس سے اس کی ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایمان والے کی، اگر وہ یہ حرکت کرے گا تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یورع مسلما، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان کو ڈرائے، دھمکی دے۔ اب تو دھمکی کھیل ہو گیا نا، میسج پہ دھمکی آ رہی ہے، پرچی پہ دھمکی آ رہی ہے۔ یہ انسان ہے، درندے ہیں۔ ایمان اسلام تو دور کی بات ہے، انسانیت کے دائرے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ دھمکی، ڈرانا کسی کو میسج کے ذریعے، پرچے کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، فون کے ذریعے، ساری شکلیں۔ اللہ کا نبی فرمانے لگے لا یحل لمسلم، مسلمان جب تک ہے تو اس کے لیے تو یہ جائز نہیں۔ ہاں مسلمان کے دائرے سے نکل جائے، درندہ بن جائے، درندوں سے لوگ ڈرائی کرتے ہیں، درندوں سے ڈرائی کرتے ہیں۔ مسلمان کسی مسلمان کو دھمکی نہیں دیتا، نہیں دھمکاتا، خوف نہیں دلاتا، خوف نہیں دلاتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ مسلمانوں کا ایک خاص شعار ہے ملاقات کا، خاص شعار جو پہلے قوموں کے پاس نہیں تھا، صرف مسلمانوں کے پاس ہے، وہ ہے السلام علیکم۔ یہ پہلی قوموں میں نہیں تھا، یہ میرے نبی کی پیاری امت کی خصوصیت ہے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرے تو کہے السلام علیکم۔ در حقیقت اس میں اعلان ہے کہ تیری جان، مال، عزت، آبرو مجھ سے محفوظ ہو گئی، سلامتی۔ سبحان اللہ، السلام علیکم، تجھ پہ سلامتی، کیا مطلب؟ تیری جان، مال، عزت، آبرو میری ذات سے محفوظ ہو گئی۔ مسلمان کے اندر بھی وہی تین چیزیں، سین لام میم، مسلمان، میم کے بعد سین لام میم، السلام میں بھی یہی لفظ ہے، سین لام میم۔ اور اللہ کا نبی فرمانے لگے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہی کہلانے کے لائق ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، وہ مسلمان۔ کسی کا ہاتھ کے اسلحہ چلتا ہے، کسی کی زبان کی کینچی چلتی ہے، کوئی ہاتھ کے ذریعے جان لیتا ہے اور کوئی زبان کے ذریعے دوسروں کی عزت لیتا ہے، کوئی ہاتھ کے آلے کے ذریعے دھمکی دیتا ہے، دوسرے زبان کے بولوں سے دھمکی دیتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ تو اللہ کا نبی فرمانے لگے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو دھمکائے، ڈرائے، خوف دلائے، بلکہ المؤمن مألف، مومن تو سبحان اللہ، مومن کی تو شان یہ ہے کہ اس سے تو الفتیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، یہ الفتوں کی جائے پناہ ہے، اس سے الفتیں محبتیں پھوٹتی ہیں، اس سے الفتیں محبتیں پھوٹتی ہیں۔ لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس مومن میں کوئی خیر نہیں جس میں الفت نہیں، لوگ اس سے الفت نہ رکھیں۔ ارے وہ آ گیا، خوف، ہاں ڈر، انسان آیا، درندہ آیا، درندوں سے ڈرا کرتے، فلاں تنظیم آ گئی، فلاں گروہ آ گیا، اس کا تعلق فلاں تنظیم سے، انسانوں کا گروہ ہے، حیوانوں کا ہے، درندوں کا ہے کہ خوف کھا رہا ہے انسانوں سے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان آئے تو اس سے لوگ مانوس ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں کہ میری جان، مال، عزت، آبرو محفوظ اس لیے کہ مسلمان آیا ہے، مسلمان آیا۔ اور سبحان اللہ، جب مسلمان کسی بستی میں رہتے، کسی گھر میں رہتے، کسی سوسائٹی میں رہتے تو وہاں کی جگہ کی قیمت بڑھ جاتی تھی۔ مسلمان ہیں بھائی، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ پڑوس میں ایک یہودی گھر بیچنے لگا، اس نے قیمت دگنی لگائی، دگنی قیمت لگائی۔ اس نے کہا قیمت تو زمین کی اتنی نہیں ہے، کہا مجھے بھی پتا ہے اتنی قیمت نہیں ہے، آدھی قیمت میری زمین کی ہے، آدھی قیمت میرے پڑوس کی ہے، تمہیں عبداللہ جیسا پڑوسی نہیں ملے گا۔
سبحان اللہ، ایسا پڑوسی نہیں ملے گا. اور جو میرا پڑوسی ہوگا وہ جگہ سستی بیچ کے چلا جائے گا، اتنا بیزار ہوگا. کوئی مسلمان ہے سستی بیچ کے بیزار ہے اس سے. میرے عزیزو، صرف نماز پڑھنے کا نام تو نہیں نا مسلمانی، اور مسلمانی صرف روزے رکھنے کا نام تو نہیں. مسلمانی تو یہ بلند کردار کا نام ہے، بلند کردار، بلند اخلاق، خوبصورت زندگی، اس کا نام ہے مسلمانی. کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان سے محفوظ ہو جائے، اور اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کو نقصان نہ پہنچے. اس طرح مسلمان زندگی گزارتا ہے. آج کا مسلمان سے معاملہ کر کے دیکھو، پتہ چلے گا، بولے گا کیسے معاملات کرتا ہے. بیٹھ کے دیکھو، قریب ہو کے دیکھو، آدمی خوف کھائے گا کس سے واسطہ پڑ گیا ہے، کس سے واسطہ پڑ گیا ہے. تو میرے عزیزو، پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، اور شیطان یہی کرتا ہے، یہی کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے مسلمان کو مسلمان سے خوف زدہ کرانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کی چاہت ہے یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ اس کی جماعت جہنم کی بہت بڑھ جائے. اس لیے وہ لوگوں میں شیطان خون کی طرح سرایت کیا ہوا ہے، وہ آپس کے مسلمانوں میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے. اس لیے سچا مومن شیطان کے تسلط سے محفوظ رہنے کے لیے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں اثر ہو گیا، اثر. ہاں بھائی، جس شخص کی زندگی میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی اس پہ اثرات ضرور ہوں گے، اس پہ اثرات ضرور ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کے ذکر سے غافل رہے گا، شیطان کے اس پہ اثرات رہیں گے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ سے غافل رہے گا اس پہ ضرور اثرات ہوں گے. کسی اور نے نہیں کیے ہوں گے، میری بدعمالیوں کی وجہ سے شیطان کے اثرات ہوں گے. اثرات ہیں اس میں. ہر وقت غصہ آتا ہے، گھر میں یہ ہو جاتا ہے، ہوگا میاں، اثرات ہیں شیطان کے. نقید لہ شیطانا فهو له قرین، وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے شیطان. تو اس کا کام ہے مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنا، بغض پیدا کرنا. قابیل اور حابیل، حضرت قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی آدم کی. دونوں یہ دنیا میں اکٹھا ہے، قابیل اور حابیل. اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ اس بچی کی شادی حابیل سے کرانا، قابیل سے نہیں، حابیل سے. نسل انسانی کا بالکل آغاز تھا. یہ پہلے جوڑے تھے دنیا کے اندر. قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے اس کی شادی دوسرے بھائی کے ساتھ، حابیل کے ساتھ ہو. اب جب معاملہ شادی کا آیا تو قابیل کہنے لگا یہ کیوں؟ آدم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. کہا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، آپ بلا وجہ اس کی شادی میرے دوسرے بھائی سے شادی کرنا، میں شادی کروں گا اس سے. تو طے یہ ہوا کہ قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، ہاں، تو یہ علامت ہوگی کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس سے اس کی شادی ہو جائے گی. اس زمانے کے اندر قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس آگ وہ اس قربانی کو جلا دیتی، یہ نشانی ہوتی کہ قربانی قبول ہو گئی. تو جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی یوں ہی رہ گئی. تو اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا. اور یہ حسد اس درجے تک پہنچا کہ اس نے اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے. دھرتی کا پہلا قاتل قابیل، پہلا قاتل. اور اس قابیل کا پہلا استاد کون ہے؟ کوا. جب قتل کر بیٹھا سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے دفن کیسے کروں، کیونکہ آج تک ابھی انسان کو دفن نہیں کیا، کیسے کروں. تو کوا آیا، اس نے مردے کفن کو اپنی چونچ کے ذریعے زمین کھودی، اس کے اندر دبایا. تو قرآن کہتا ہے یہ اس کا پہلا استاد ہے، پہلا استاد کوا. اس قاتل کا اتنی عقل ماری گئی
اتنی عقل ماری گئی، شیطان نے اس پہ ایسے اثرات کر دیے، ایسا اثر دکھایا اس پر کہ اپنے بھائی کا اس نے خون لے لیا اور اسے قتل کر ڈالا، اور عقل ایسی کوری ہو گئی کہ دفن کرنا نہیں آ رہا۔ تو میرے عزیزو، شیطان کے تسلط سے بچنے کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے، اللہ کی یاد ضروری ہے، تاکہ وہ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکے، شیطان کے اثرات سے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا ہے، ایک نفس کو بغیر کسی وجہ کے، ایسا ہے قتل الناس جميعا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ ایک کا قاتل نہیں ہے، اس نے سارے قتل کی راہیں کھول دی، آزادی دے دی، راہ دکھا دی۔ قتل الناس جميعا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کی مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کوئی کسی کے مال سے کھیلے، جان سے کھیلے، عزت سے کھیلے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے حرام کر دی، حرام کر دی، اور جو اس سے کھیلے گا وہ اسلامیت کے دائرے سے نکل جائے، اسلامیت کے دائرے سے نکل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور مزاح کے، کھیل کے بھی اپنے بھائی کی طرف تیز دھار اسلحہ، تیز دھار چیز اشارے کے طور پہ بھی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی ناحق قتل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔